فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کل ہند کانگریس کمیٹی نے کرناٹک کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 40 رکنی اسٹار کیمپینرز کی فہرست جاری کی، جس میں صدر AICC ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، چیف منسٹر راجستھان اشوک گہلوت، پی چدمبرم، راج ببر، عمران پرتاپ گڑھی MP کے بشمول تلنگانہ سے محمد اظہر الدین اور ریونت ریڈی MP، صدر TPCC بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کرناٹک کے سید ناصر حسین MP اور سابق وزیر زبیر احمد خان، DK شیو کمار، سدارامیا کو بھی شامل کیا گیا۔ واضح ہے کہ کرناٹک میں 10 مئی کو اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر موتے سری لتا شوبھن ریڈی نے سماج کی فلاح و بہبود کے لیے منا اسنیہم NS فرینڈز گروپ فاؤنڈیشن کی ذمہ داری کے طور پر کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ فاؤنڈیشن کے 5ویں سالگرہ کے بروچرز کی نقاب کشائی ڈپٹی میئر نے جمعے کو تارناکہ میں اپنے کیمپ آفس میں کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے سورام کاویری کی تعریف کی، جنہوں نے بہت سے لوگوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کیا اور دوستی کا جذبہ پیدا کیا اور تنظیم کی بنیاد رکھی۔ منا اسنیہم NS فرینڈز گروپ کا اقدام غریبوں اور یتیموں کی خدمت میں بہت اچھا اور اہم ہے۔ ڈپٹی میئر نے یقین دلایا کہ وہ مستقبل میں مزید خدمات فراہم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ منتظمین نے کہا کہ وہ ہماری شہرت کے نام پر کچھ ایسے لوگوں کو ایوارڈز دے رہے جو پچھلے 5 سالوں سے خدمات انجام دے رہے اور وہ تلنگانہ ڈسیبلڈ پیپلز رائٹس ایکشن سمیتی کے بشکریہ 16 مئی کو رویندر بھارتی میں ایوارڈز دیں گے۔ ڈپٹی میئر سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر موتے سری لتا شوبھن ریڈی کو شال سے نوازا گیا۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے موقع پر ٹریفک پولیس سے پرانے شہر میں ٹریفک تحدیدات عائد کیے گئے۔ اس موقع پر چار مینار تا، مدینہ چار مینار تا، مرغی چوک چار مینار تا، راجیش میڈیکل ہال، شالی بنڈا کی مین روڈ صبح 9 بجے سے پہر 3 بجے تک عام ٹریفک کے لیے بند رہی تھی۔ ٹریفک پولیس نے مدینہ جنکشن، ہمت پورہ کے علاوہ دیگر راستوں جیسے چوک میدان، موتی گلی، اعتبار چوک، سہر باطل کمان، لکڑ کوٹ، قدیم پولیس کمشنر آفس کے راستوں پر ٹریفک تحدیدات عائد کیے تھے اور کئی جگہوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے مسلیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ مدینہ پتھر گٹی سے آنے والے مسلیوں کی گاڑیاں گلزار فنکشن ہال میں پارک کی گئی تھی، جبکہ یاقوت پورہ، نورخواں بازار، تالاب کٹا اور دبیر پورہ سے آنے والے مسلیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ مفید الانم گراؤنڈ میں پارک کی گئی تھی۔ اسی طرح چندرائن گٹا اور فلک نما سے آنے والے مسلیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام چار مینار بس ٹرمینل میں رہا، جبکہ سنتوش نگر، تالاب کٹا اور مغل پورہ سے آنے والے مسلیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام چار مینار یونانی ہاسپٹل میں کیا گیا، جبکہ مصری گنج، فتح دروازہ، حسین عالم اور پرانا پل سے آنے والے مسلیوں کی گاڑیوں کی پارکنگ خلوت گراؤنڈ میں کی گئی تھی۔ بعد ازاں مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کی نماز کے موقع پر کثیر تعداد میں مسلیان نے شرکت کی اور ایک پر مسرت منظر پیش کیا جا رہا تھا۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ نے گجویل BRS پارٹی آتمیہ سمیلن پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر ہریش راؤ نے ایک کانفرنس میں کہا کہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اپنی BRS پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ KCR نے 6 سال میں وہ ترقی کی ہے جو 60 سال میں کسی اور حکومت نے نہیں کی، اور کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR گجویل آنے سے پہلے یاسنگی میں 7,000 ایکڑ پر کھیتی کرتے تھے، اب 17,000 ایکڑ پر کاشت ہو رہی۔
دھاراوت تانڈا مضافاتی علاقے چنتا باوی تانڈا دیورا پولا منڈل جنگاؤں ضلع میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں آشا ورکر یادا وجیال کی جھونپڑی جل گئی تھی۔ گھر میں موجود سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ کے قریب املاک کو نقصان پہنچا۔ وزیر ارابلی دیاکرو نے خاندان کے باقی افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کے افراد کی ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا اور فوری مدد فراہم کی۔ وزیر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کنبے کی باضابطہ کاری کی جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 10 دنوں کے دوران کیرلا، تمل ناڈو، جنوبی کرناٹک، جنوبی و شمالی آندھرا پردیش میں معمول کے مطابق ماقبل مانسون بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں بھی ماقبل بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا۔ یہ بارش بھی معمول کے مطابق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جاریہ ہفتے کے اواخر تک چنئی اور مضافات و ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ عادل آباد میں درجہ حرارت 42.3 ڈگری درج۔ حیدرآباد میں محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اضلاع جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا اور جنگاؤں میں 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے طوفانی ہواؤں کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں محکمے نے کہا ہے کہ اس دن جمعے سے آئندہ پیر تک بعض اضلاع میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 20 سے 24 اپریل تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 41 ڈگری ریاست کے کئی مقامات پر درج کیے گئے۔ عادل آباد ضلع میں گزشتہ روز اعظم ترین درجہ حرارت 42.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مہاراشٹر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو دیکھتے ہوئے ریاست کے سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے سبھی اسکولوں میں آج سے تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر ریاست کے دیگر بورڈز کے اسکول مقررہ وقت پر چل رہے ہیں یا ایسے اسکول جہاں اہم تعلیمی سرگرمیاں چل رہی ہیں تو اسکول انتظامیہ اپنی سطح پر تعطیل کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ در اثنا موسم کی خرابی کی وجہ سے ریاست بھر میں شدید گرمی محسوس کی جا رہی، جس سے لوگوں کو روزمرہ کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریاست کے بیشتر مقامات پر دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تجاوز کر گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔